أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اہل ایمان کو یہاں حوصلہ اور صبر کرنے کی تلقین بھی عطا کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عروج، جو مقامات، جو علم عطا فرمایا، اس کی بھی جھلک یہاں نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے رہنے والے اوس اور خزرج حضور علیہ الصلاۃ کے غلام بن گئے. انہوں نے ایمان قبول کر کے حضور علیہ الصلاۃ کے حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار کر لی. اب عبداللہ ابن ابی جو ایک بڑا معتبر شخص سمجھا جاتا تھا اور اس کی تاج پوشی کی بھی تیاری کی جا رہی تھی اور اس کو ایک اہم منصب اور عہدہ دیا جا رہا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب ساری عقیدتیں، ساری توجہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی. اب اس کو یہ بات تو بالکل پسند نہیں تھی. کیا کیا جائے؟ دشمنی، مخالفت، یا پھر سر تسلیم خم کر لیا جائے؟ اس نے نہ ظاہری طور پر دشمنی کا پروگرام ترتیب دیا اور نہ ہی غلام بننے کا. اس نے ایک تیسری آپشن اپنائی، وہ یہ تھی کہ ہم اندر سے تو کافر رہیں، اندر سے نہ ماننے والے بنیں، اور اوپر سے مفادات حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے ہم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں، حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اس نے ظاہری طور پر ایمان قبول کر لیا، لیکن اندر سے منافق تھا. اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن دل سے مومن نہیں تھے. قرآن نے جن کے لیے منافقین کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اب رہ تو کٹھے رہے تھے وہاں پر مدینہ طیبہ میں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور تیسری ایک قوم یہودی تھی. ان کا تو بالکل واضح پتہ تھا، لیکن منافقین کا پتہ نہیں چلتا. اہل ایمان بعض اوقات پریشان ہو جاتے کہ یہ بندہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ منافق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حوصلہ دیا کہ یہ وقت، یہ امتحانات سے گزرنے کا، گزر جاؤ. اللہ کریم منافقوں کو اور اہل ایمان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، کیونکہ نفاق یہ گندگی ہے اور ایمان یہ پاکیزگی ہے، طہارت اور پاکیزگی ہے. تو کبھی بھی طہارت اور پاکیزگی گندگی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور یہ سارے کے سارے علیحدہ ہو جائے. اور اسی طرح ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جب حکم فرمایا تو حضور علیہ الصلاۃ نے پھر نام لے لے کر فرمایا، نکل جا میری مسجد سے، تم منافق ہو، اٹھ جاؤ منافق ہو. اور سورہ منافقون 28ویں پارے میں پوری سورہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو بتایا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کریم جو پاک ہے ان کو اور جو خبیث ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، منافق علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہ پھر باتیں کرنے لگ پڑے کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. اب اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تھا، اس کی بھی یہاں پر ہمیں معلومات مل رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ملنے والا شخص، میری مجلس میں بیٹھنے والا شخص ایمان کی کس کیفیت میں ہے اور کس حالت میں ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ دے
अला मा अंतुम अलैहि, अला मा अंतुम अलैहि, जिस पर तुम हो, यानी जिस हालत में तुम इस वक्त हो अल्लाह करीम मोमिनों को इस हालत में नहीं छोड़ेगा। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, हत्ता कि वो खबीस और तय्यब को अलहदा कर देगा। खबीस से मुराद यहाँ मुनाफिकीन निफाक है और तय्यब से मुराद ईमान है, मोमिनीन है, कि अल्लाह करीम अहले ईमान को और अहले निफाक को जुदा जुदा कर देगा और पता चल जाएगा कि ये मुनाफिक हैं और ये ईमान वाले हैं। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, और फिर ये बात कि इनको कैसे पता चल जाता है कि हमारे अंदर ईमान है या नहीं है। ईमान का ताल्लुक़ तो इंसान की सोच के साथ है, इंसान की ज़हनियत के साथ है, वो तो अंदर के साथ ताल्लुक़ है। फरमाया कि हाँ, आम लोगों को इसका पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह जिसको पता दे उसको चल जाता है। वमा कान अल्लाहु, और अल्लाह की ये शान भी नहीं है कि लियुत्लिअकुम अलल गैबी, कि तुम्हें गैब पर मुत्तले फरमाए, तुम लोगों को गैब की इत्तिला दे। अल्लाह करीम को इसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह की ये शान है कि हर एक शख्स को गैब बताता रहे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंतखाब फरमाता है, चुनाव करता है, मिर रुसुलिही, अपने रसूलों में से, मन यशाऊ, जिसको चाहता है। यानी गैब की ख़बरें देने के लिए और गैब की बातें बताने के लिए अल्लाह करीम अपने रसूलों में से जिसको चाहता है उसका इंतखाब करता है, फिर उसको अल्लाह गैब अता फ़रमाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम में से आला शान और आला मकाम के रसूल हैं, और आपका इसमें मुबारक मुजतबा भी है। यहाँ पर लफ्ज़ भी है यजतबी, और इसी यजतबी से इसमें मफ़ऊल का सीगा है मुजतबा, चुने हुए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों से चुने हुए रसूल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो गैब अता फ़रमाया होगा वो किसी भी आम आदमी की फ़हम और सोच में नहीं आ सकता। अल्लाह ने कितना इल्म आपको अता फ़रमाया, उसकी थोड़ी थोड़ी मिसालें हम हदीस मुबारक में देखते हैं। कुरान मजीद के अंदर भी इसका ज़िक्र किया गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब बताने में बख़ील नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पास गैब है तभी तो बख़ील नहीं है, देते बताते हैं, ख़बरें देते हैं, लोगों को सारी चीज़ों की इत्तिला भी बताते हैं। और सूरह जिन के अंदर फरमाया आलिमुल गैबी फ़ला युज़हिरु अला गैबिही मन यशा, फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह करीम किसी को गैब पर मुत्तले नहीं फरमाता इल्ला मिर रसूल, लेकिन जिस रसूल को अल्लाह चुन लेता है, इंतखाब फरमा लेता है। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन, जिस रसूल को चुन लेता। वहाँ पर है इर्तज़ा और यहाँ पर है यजतबी। इर्तदा उसका मतलब भी चुन लेना, और उससे भी इसमें मफ़ूल का सीगा आता है मुर्तज़ा, वो भी इसमें मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यहाँ यजतबी से मुजतबा, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है। आप जिस तरह भी कर लें, हम नतीजतन इसी पर पहुँचेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को गैब के ख़ज़ाने अता फ़रमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ़ हुआ, और मैंने देखा कि अल्लाह को बड़ी हसीन सूरत में, राइतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरती। अल्लाह ताला ने मुझसे सवाल किया, माला या आला, किस बात में झगड़ रहे हैं, यानी वो बुलंदो बाला फ़रिश्तों का आपस में बहस व तकरार किस बात पर हो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी शान के लायक, जो उसका दस्ते कुदरत है बिला कैफ़, जो उसकी शान के लायक है, अल्लाह ने मेरे दो कंधों के दरमियान रखा और मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। फिर हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं जो कुछ भी आसमान व ज़मीन में था सारा कुछ मैंने जान लिया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दो किताबें हाथ में लिए हुए तशरीफ़ लाए। एक किताब के अंदर जन्नतियों के नाम लिखे हुए हैं, एक में जहन्नमियों के नाम लिखे। हुज़ूर फरमाया इसमें सारे जन्नतियों के नाम हैं, उनके नाम भी हैं, उनके बाप के नाम भी हैं, और इधर जहन्नमियों के नाम हैं, उनके नाम भी, उनके बाप के नाम भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं। नमाज़ पढ़ाते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया कि पीछे कोई सहाबी नमाज में कोताही कर रहा है, किसी नमाज के किसी रुकन के अंदर उन्होंने कोताही की है। सलाम फेरा, हुज़ूर ने उनको बुलाकर कहा कि इस तरह ना किया करो। वो हैरान हुए कि हुज़ूर तो नमाज किबला की तरफ मुँह करके पढ़ा रहे थे, उनको कैसे पता चला कि मैं पीछे क्या कर रहा हूँ।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری مثالوں کے ساتھ علم غیب کے بارے میں اظہار فرمایا، اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ میرے اوپر تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع۔ اب رکوع کا تعلق تو ظاہری ہے، یہ بچے رکوع کر رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں تو مجھے نظر آ رہا ہے آپ رکوع کر رہے ہیں، لیکن آپ کس خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ خشوع کا تعلق ایک خصوصی علم کے ساتھ ہے جو اندر کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ اکرام کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی اتنا فدیہ بنتا ہے، وہ دو جرمانہ دو اور چھوٹ جاؤ۔ فرمانے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آپ نے مکہ سے چلتے ہوئے چچی کو سونا دیا تھا وہ کدھر ہے؟ تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو میرے اور میری بیوی کے درمیان معاملہ تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو ایک دن پہلے جب ہم میدان میں وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ساتھ میدان بدر کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نشان لگا کے بتایا، آپ نے فرمایا کل اس جگہ فلاں کافر گرے گا، کل اس جگہ فلاں کافر گرے گا، کل اس جگہ فلاں کافر گرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب اللہ نے ہمیں غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی تو ہم نے دیکھا کہ بالکل اسی جگہ وہی کافر قتل ہوا پڑا تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کا علم بھی عطا فرمایا۔ اچھا، اس میں پھر ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کا علم نہیں دیا، تو وہ ایک لفظی سی بحث ہے کہ کسی کو خبر دی جائے تو اس کو علم بھی تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی ہیں، چلو غیب کی خبریں دی تو خبریں دینے سے علم بھی تو آ ہی گیا، تو علم اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فرق ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور وہ لامتناہی ہے، اس کی انتہا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کریم کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ ساری کائنات سے وسیع ہے لیکن اللہ کے سامنے اس علم کی انتہا ہے، حدود ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے علم کے ساتھ ملانے والی بات ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا جس طرح یہاں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہ کہتے پھرو کہ پتہ نہیں ان کو اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، یہ تھا اور وہ نہیں تھا، ناپتے نہ پھرو، تولتے نہ پھرو، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا گیا کہ تم یہ اندازہ لگاتے رہو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا، اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا۔ وہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ الرحمن ہے، قرآن اس نے خود سکھایا، اور قرآن ہر چیز کا بیان ہے، اللہ نے خود اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ پس تم ایمان لے آؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم مومن بن جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو ایمان والوں کو حکم ہی یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اسی میں اللہ کریم نے اجر چھپایا ہے۔ باقی اللہ کریم نے جو اپنے ذمہ کرم پر چیزیں لی ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ منافقین کو اور اہل ایمان کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، اور اہل ایمان کو عروج ملے گا اور منافقین یہ پشیمان ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بالآخر یہ ایمان لے آئے، اور ایک کثیر تعداد میں ایمان لے آئے۔ جب عبداللہ ابن ابی منافق اس دنیا سے رخصت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پیغام بھیجا کہ حضور سے کہیں کہ مجھے جبہ دے دیں اپنا، مجھے اپنی قمیص دے دیں کہ جو میں پہن لوں اور قبر میں مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت مل جائے اور میری بخشش ہو جائے، اور مجھے جنازہ بھی پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا میں جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور منافق ہے آپ جانتے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نہیں میں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے تھے، اور جب آپ جنازے کے لیے گئے
قرآن کی آیات بھی بعد میں نازل ہوئیں کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ بخشش بھی مانگتے رہیں گے، 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کے ساتھ منافقت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کو اور منافقین نے جب دیکھا کہ یہ ساری عمر تو ہمیں منافقت کا سبق دیتا رہا اور اب مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے جنازہ پڑھا دیں، اپنی قمیض دے دیں، تو ہمیں عقل کر لینی چاہیے، ہمیں اب ہوش کر لینی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے سے روایات میں آتا ہے غالباً کثیر تعداد، 1000 کی تعداد مجھے یہاں تک یاد آ رہی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، منافقت چھوڑ دی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم کے یہ ذمہ کرم پر، اور دوسرا اللہ کریم کیا علم عطا فرماتا ہے، کس کو کتنا علم عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس کے دست قدرت میں ہے، ہمیں ناپنے تولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو۔ ہم نے ایمان لانا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی ایمان والوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو کافر ہوں گے یا منافق ہوں گے وہ رسوا ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی وسعتیں عطا فرمائی ہیں، کثیر علم عطا فرمایا ہے جو ہمارے فہم و ادراک سے بھی بہت بلند ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان اور تقوی پر استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ